عمران خان صاحب کی واپسی کیسے ممکن ہے اور کب تک واپس آئیں گے؟ وہ جب چاہے گا تب واپس آ جائے گا. ڈیل کر کے؟ ڈیل کرنی ہوتی تو اب کر لیتا نا. عمران خان اپنی شرائط پہ باہر نکلے گا. عمران خان وہ آدمی نہیں ہے جو کسی کے آگے جھک جائے. وہ مر جائے گا, جھکے گا نہیں. اللہ عمران خان کو عزت دے رہا ہے. اس کے رستے میں جو آئے گا رسوا ہو جائے گا. عمران خان واپس آئے گا. وہ نیلسن منڈیلا کی سے طاقتور ہوگا. وہ امام خمینی سے زیادہ طاقتور بن کے باہر نکلے گا اور وہ پاکستان کی کایا پلٹے گا. یہ میری بات لکھ لیں, یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا, میرا یقین ہے. نواز شریف کو مائنس کس نے کیا؟ نواز شریف کو مائنس کیا عوام کی نفرت نے. نواز شریف کو مائنس کیا ان کے تکبر نے. نواز شریف کو مائنس کیا مہربانوں کی غلط کیلکولیشن نے. اور ساڑی گل ہو گئی ہے تکبر, یہ وہ پروٹوکول گاڑیاں, یہ اسی میں رہ گئے. عوام نے کچھ اور فیصلہ دے دیا. کون بننے جا رہا ہے پرائم منسٹر؟ دیکھیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہے. ابھی بھی گڑبڑ ہے؟ جی ابھی بھی گڑبڑ ہے. فضل الرحمان کبھی بھی یہ سب کچھ عمران خان کی محبت میں نہیں کر رہے. نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں کر رہے. پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنے حصے کے لیے کر رہے ہیں جو انہیں حصہ نہیں ملا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل. آپ دیکھیں نیوز ون. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عیسیٰ رانا صاحب. بات کریں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر, کون بنے گا پرائم منسٹر اور کیسے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا اور کس طرح پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہوگی. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا. سر یہ بتائیں کہ حالات کیسے بہتر ہوں گے اور کون بننے جا رہا ہے پرائم منسٹر؟ دیکھیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہے. ابھی بھی گڑبڑ ہے؟ جی ابھی بھی گڑبڑ ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان ایک ایسے رستے پہ کھڑا ہے, یا سارا ادھر چلا جائے گا یا سارا ادھر چلا جائے گا. اللہ نہ کرے. اللہ پہ جب ہم ڈال دیتے ہیں نا تو ہم اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے. تو ہمیں تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمارے اعمال ہی ہمارا فیوچر طے کرتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب تو پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے شہباز شریف صاحب کو, اور دیگر ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا, تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ نہ بن پائے؟ دیکھو یہ 4 5 6 بینیفیشری ہیں اسی اسٹیٹس کو کے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, باپ, ایم کیو ایم, ٹھیک ہے نا, یہ 4 5 بینیفیشری ہیں. مولانا صاحب بھی؟ مولانا صاحب بھی بینیفیشری ہیں, لیکن مولانا صاحب کو چونکہ اس بار مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملا تو انہوں نے مخبری کر دی. انہوں نے تو بم پھوڑ دیا کہ یہ سارا کچھ جو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی وہ فوج کے کہنے پہ آئی. پھر تو عمران خان کا بیانیہ ٹھیک ہو گیا نا سائفر والا, اور ابھی تو امریکہ میں سائفر کی تحقیقات شروع ہو رہی ہیں. ڈونلڈ لو کو بھی انہوں نے طلب کر لیا ہے. تو یہ تو ایک خوفناک قسم کی گیم بن جائے گی. اور اگر فرض کرے کہ انتخابات جیسے ہونے جا رہے ہیں اور بائیڈن ہار جاتا ہے اور ٹرمپ آ جاتا ہے, پھر تو گیم ہی ختم ہو گئی ساری نا. خان واپس آ گیا؟ تو خان تو واپس آ گیا. خان تو اب بھی واپس آ گیا ہے. خان تو اب بھی واپس آ گیا ہے. وہ خود واپس نہیں آنا چاہتا. وہ جیل میں بیٹھ کے جو جنگ کھیل رہا ہے اور اس نے ایک ایک موروں کو مات دی. اب پاکستان میں یا تو آپ تائب ہوں گے فضل الرحمان کی طرح, یا آپ رسوا ہوں گے نواز شریف کی طرح. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے؟ مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کر لی ہے, لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں احتجاج کے اندر, اور آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب بعد میں وہ فائرنگ نہیں کریں گے, دوبارہ یہ باتیں نہیں چلیں گی, یہودی ایجنٹ, ڈیزل؟ فضل الرحمان کبھی بھی یہ سب کچھ عمران خان کی محبت میں نہیں کر رہے. نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں کر رہے. پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنے حصے کے لیے کر رہے ہیں جو انہیں حصہ نہیں ملا. جو ڈکیتی انہوں نے ماری, نواز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے, فضل الرحمان صاحب نے, اس ڈکیتی کے جو مال غنیمت تھا وہ تو نواز شریف اور زرداری نے بانٹ لیا, جس کا انہیں غصہ ہے. اچھا, مولانا صاحب کو کیوں نہیں مل پایا؟ سب کو ملا, ان کو کیوں نہیں مل پایا؟ یہی تو انہیں غصہ ہے کہ بھائی مجھے کیوں نہیں مل پایا. جب آپ نے پیپلز پارٹی نکال کے پکڑا دی, سندھ پکڑا دیا پیپلز پارٹی کو, اور انہوں نے بڑے بھیانک الزام لگائے کہ یہ سندھ میں تو ووٹ بک گیا. آج جی ڈی اے کے جو جلسہ تھا اس کے اندر پیر پگاڑا صاحب نے بھی یہی کہہ دیا. تو یہ تو بڑی خوفناک چیز ہے. تو وہ بدلہ لے رہے ہیں اس بات کا کہ میں بینیفیشری تھا. کون تھا یہ کہنے والا کہ عدم اعتماد میں لے کے آ رہا ہوں؟ کون تھا جو عمران خان کے خلاف سب سے پہلا جس نے لانگ مارچ کیا؟ کون تھا جس نے سب سے زیادہ عمران خان کے لیے ٹف ٹائم دیا؟ یہ تو گھس گئے, بھاگ گئے تھے لندن. نواز شریف, زرداری صاحب جو تھے وہ نیوی پا کے بیٹھ گئے تھے. ٹھیک ہے نا, انہیں سندھ ملا ہوا تھا, وہ وہیں خوش تھے کہ چلو کچھ تو ہے نا ہمارے پاس. تو فضل الرحمان واز دا پرسن. لیکن جب یہ سب کچھ ہو گیا تو انتخابات میں آپ نے فضل الرحمان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا. محنت ان کی تھی, ملا کچھ نہیں. بالکل, جس کا جواب بدلہ لے رہے ہیں. اور انہوں نے ایسا بدلہ لیا ہے کہ وہ شریک جرم ہے, مخبری کر دی, اور مخبری بھی ایسی کی ہے کہ سب ان کے پاس بھاگنے کا جواز کوئی نہیں. بیان آ گیا ان کا, اس بیان سے کیا فرق پڑے گا
کیا بیانیہ بنے گا اور کون جو ہے وہ انصاف کرے گا، اور یہ بیان صرف محض بیان تک ہی رہے گا؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ مجھے نا اب سے 10 دن پہلے کوئی کہتا تھا نا تو میں بھی کہتا تھا یار واقعی یار کیا فرق پڑتا ہے، لیکن 8 فروری کو عوام نے بتایا کہ نہیں فرق پڑتا ہے، بیانیے کا فرق پڑتا ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے کا فرق پڑتا ہے، بہادری سے لڑنے کا فرق پڑتا ہے۔ 8 فروری کو انہوں نے دکھا دیا، عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ کبھی عوام کے ووٹ بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ عوام کے ووٹ تبدیلی لیے، اب آپ نہ مانیں، آپ نواز شریف کو کریں، آپ جو مرضی کریں، لیکن پورے پاکستان کو چانن ہو گیا کہ جیتا کون۔ سر یہ جو الیکشن ہے کتنے صاف اور شفاف ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بات کرتی ہے کہ 180 نشستیں ہم نے جیتی ہیں، اس میں حقیقت ہے یا پھر وہی رونا رو رہے ہیں؟ بھائی اگر حقیقت نہیں ہے تو آپ فارم 45 دکھا دینا یار جو جیتے ہوئے ہیں، سیدھا سیدھی بات ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جو امیدواران تھے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، ہر بندہ اپنے فارم 45 لے کے آیا ہوا تھا۔ اگر وہ فارم 45 غلط ہے تو الیکشن کمیشن چیلنج کر دے ان کو، ان پہ پرچہ کروا دے۔ سر وہ کہتے ہیں اس کے اوپر پکوڑے کھائیں، اب چھوڑیں فارم 45۔ وہ دور چلے گئے، بھول جائیں یہ واؤڈا کی باتیں جو ہے نا کہ واؤڈا ہر بات میں کوئی بڑا ہی پیر ہے۔ وہ تو کہتا تھا کہ کیا نام ہے پیپلز پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے، وہ تو کہتا تھا ان کے 10 بندے نہیں پہنچ سکیں گے، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتا بوڑا تھا۔ صاحب کہاں سے بولتے ہیں؟ واؤڈا صاحب جو ہیں وہ جہاں کے گدی نشین ہے نا، مجاور ہیں جہاں کے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ یہ خبریں خواہشات پہ مبنی ہوتی ہیں، لیکن عوام کا مزاج عوام کا ہے بھائی، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اب سر یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے عمران خان کو چیلنج دیا اور کہا کہ عمران خان صاحب اب آپ کی سیاست ختم، ریڈ لائن ٹک چکی ہے، سارے معاملات ختم ہو چکے ہیں، اب آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اب دوبارہ آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے گا، کارکنوں کو پکڑا، نشان واپس لے لیا، سب کچھ کرنے کے باوجود خان جیت گیا، وہ لوگ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے، نہیں سوچ رہے تو اگر وہ نہیں سوچ رہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ عوام نے تو اپنی ورڈکٹ دے دی، تو اگر ہم نے عوام کی مینڈیٹ کا احترام نہیں کرنا تو ہم نے 1971 میں بھی بہت نقصان اٹھایا، ہم نے اس کے بعد بھی بہت نقصان اٹھایا، اور ہم اب شاید متحمل نہیں ہو سکتے مزید نقصان اٹھانے کے، ہمیں عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سر یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ نے کوئی ایسا الیکشن دیکھا کہ ایک جماعت کے پاس نشان نہیں ہے، کوئی کمپین نہیں ہے، کوئی کارنر میٹنگ نہیں ہے، اس کے باوجود امیدواروں کا جیت جانا؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک اپنے پروگرام میں بات کی تھی جو بڑی وائرل بھی تھی کہ میں نے کہا تھا عمران خان کو ماریں، ہاتھ باندھ دیں، پیر باندھ دیں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیں، اسے مار مار کے رنگ میں پھینک دیں، وہ پھر بھی جیت جائے گا۔ مجھے سب کہتے تھے یہ تو بڑا جذباتی سا، تو میں کہتا تھا وہ جیت جائے گا، آپ اسے صرف رنگ میں اتار دیں۔ آپ نے اس کا نشان چھین لیا، اس کے بندے گرفتار کر لیے، اس پہ 200 مقدمے بنا دیے، اسے 50 سال قید کر دی، اس پہ اربوں روپے کا جرمانہ کر دیا، اس کے تائید کنندگان کو اٹھا دیا، گھروں میں پولیس گھس گئی، کیا ہوا؟ جیت گیا، اور ایسی اکثریت سے جیتا۔ میں نے اپنی لائف میں ذوالفقار علی بھٹو کی وہ دیکھی تھی ایک کرزمہ نا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ گریٹ بھٹو شہید سے بھی اس کا کرزمہ کہیں آگے چلا گیا۔ سر یہ بتائیں کہ شباشی صاحب کی حکومت بن جاتی ہے، کب تک چلے گی؟ پہلے تو مجھے کچھ تھوڑا سا شک ہو رہا ہے کہ شاید نہ بن سکے۔ پھر کس کی بنے گی؟ پی ٹی آئی کی؟ نہیں، ابھی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی؟ طاقتور طبقے تو اب چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بنا لے، وہ تو یہ آفر بھی کر رہے ہیں۔ سر بڑی بات بتا رہے ہیں آپ جی، وہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت بن بھی گئی تو عوام نے اسے تسلیم ہی نہیں کرنا، دنیا بھر میں ہمارا مذاق بن رہا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یار یہ جو جملہ ہوتا ہے نا کیا فرق پڑتا ہے، یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ بندے میں اگر عزت نفس نہ ہو تو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میاں صاحب شکست کھا کے بھی وکٹری سپیچ کر لیتے ہیں، مریم صاحبہ اسی طرح دوپٹہ پیچھے رکھ کے مسکراتی رہتی ہیں، شہباز شریف بھی کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ اصل کام بھی شہباز شریف پا جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ رشتہ دیکھنے آئے کوئی فیملی اور بڑی بہن کو دیکھنے آئے اور چھوٹی بہن کو پسند کر کے لے جائے۔ سر کچھ چیزیں آپ نے الیکشن سے پہلے 4 باتیں آپ نے بولی، آپ کی خبر تھی، آپ کا تجزیہ تھا، آپ نے بات کی کہ نواز شریف پرائم منسٹر نہیں بنے گا، نہیں بن رہا، آپ نے بات کی کہ جو نواز شریف کو چن رہے ہیں یہ نہ وہی ان کو چن دیں، دیوار میں چن دیں۔ آپ نے بات کی کہ نواز شریف اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو نواز شریف تیسرے نمبر پر آئے گا، اکیلے کھڑو۔ تو یہ آپ کو کس نے لکھ کے دیا تھا؟ یہ کہاں سے خبریں آئی تھی؟ بات یہ ہے کہ اچھا صحافی، میں اچھا نہیں ہوں یا برا ہوں یہ تو خیر دیکھنے والوں کو پتہ ہوگا، لیکن ایک صحافی کے طور پہ
یہ میری کیلکولیشن تھی کہ نواز شریف کو اکیلے الیکشن میں اتار دیں, عمران خان کو ہاتھ باندھ کے, پاؤں باندھ کے, آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے اور رسیوں سے باندھ کے پھینک دیں اور فیئر الیکشن کرا دیں ایمانداری سے. نواز شریف نہیں جیتتا. اچھا, دوسری چیز میں نے جو کہا تھا کہ جو نواز شریف کو چن کے لائے وہ دیوار میں نہ چن دیں, مجھے ڈر ہے نواز شریف دیوار میں نہ چن. یہ میری بات لکھ لیں, میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں. اب وہ واپس نہیں جا سکتے, لندن نہیں جائیں گے, اب نہیں جا سکتے. وہ جانا چاہتے ہیں, اب کیوں نہیں جا سکتے؟ بس نہیں جا سکتے. آپ نے کبھی طبیعت خراب ہو سکتی؟ نہیں, میں بھی ایک کچی آبادی کا میں پلا بڑھا ہوں, آپ بھی ایک گاؤں کے پلے بڑے. ہمیں یاد ہے کہ ہم کھیلتے ہیں, اگر کوئی پہلے باڑیاں لے لے اور وہ بھاگنے لگے تو ہم پکڑ کے کہتے ہیں ساڑی باری دے کے جا. ٹھیک ہے نا, نواز شریف نے باری لے لی. اچھا, جلسے تو آئی نہیں سر. نہیں, وہ باری کہاں لی, وہاں سے آ گئے, اپنے گناہ معاف کرا لیے, بایو میٹرک گھر کرا لیا, جلسے کر لیے ریاست کے نام پہ, انہوں نے اپنی باری لے لی. سر سلوٹ مروا لیے, ٹھیک ہے, سرور کر لیے. ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کل میرے خیال کمشنر نے یا آئی جی نے مریم صاحبہ سے ملاقات کی ہے اور انہیں بریفنگ دی ہے. کس وجہ سے دی ہے؟ کیا وہ ہو گئی ہیں, باری دے دی؟ اب جو یہ بیگیج ہے, یہ بوجھ ہے, یہ کس نے اٹھانا ہے؟ یہ انہوں نے, نواز شریف نے اٹھانا ہے, کیونکہ نہ پیپلز پارٹی اٹھا سکتی ہے, نہ کوئی اٹھا سکتا ہے, پی ٹی آئی اٹھانا نہیں چاہ رہی. سر نواز شریف کو مائنس کس نے کیا؟ نواز شریف کو مائنس کیا عوام کی نفرت نے, نواز شریف کو مائنس کیا ان کے تکبر نے, نواز شریف کو مائنس کیا مہربانوں کی غلط کیلکولیشن نے. نواز شریف مہربانوں کو یہ کہہ رہے تھے آپ میرے پہ ہاتھ رکھیں, میرے کیسز ختم کریں, مجھے لیول پلینگ فیلڈ دیں, عمران خان کو نااہل کریں, اسے جیل میں پھینکیں, میرے ساتھ عوام موجود ہے, میں ماضی میں بھی ہیرو رہا ہوں, میں عوام کو ملا کے عمران خان کا نیریٹو ختم کر دوں گا. یہاں پہ کیلکولیشن ہو گئی غلط, اور مہربانوں نے ان پہ ٹرسٹ کر لیا, اور کرنے کے بعد انہوں نے عوام کو غلط کیلکولیٹ کر لیا, اور ساڑی گال ہو گئی ہے, تکبر, یہ وہ پروٹوکول, گاڑیاں, یہ اسی میں رہ گئے. عوام نے کچھ اور فیصلہ دے دیا. اب یہ بیگیج جو ہے یہ کسی نے تو اٹھانا ہے, تو یہ بیگیج انہیں ہی اٹھانا پڑے گا. اب جتنی آگے سے رسوائیاں ہیں وہ ان کے کھاتے پڑیں گی, اور انہیں اٹھانا پڑے گا وہ بیگیج. سر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور سی ایم جو ہیں پنجاب کی مریم نواز صاحبہ, کیسے حالات بہتر ہوں گے, اور کس حد تک یہ ممکن ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ڈیلیور کر سکیں گی؟ اور یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو گھر کے اندر سے مینس کیا گیا. دیکھیں, یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ اقتدار کی جنگ بہت بری ہوتی ہے, یہ میں نہیں کہتا. شہباز شریف صاحب اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتے ہیں, لیکن یہ انہیں قبول نہیں ہے کہ ان کی بھتیجی ان کی وزیر اعظم ہو جائے اور وہ فائل لے کے پیچھے کھڑے ہوں. ابھی بھی تو ڈیفینیٹلی ابھی بھی کیا ہوا, ان کا بیٹا چاہے بولے نہ بولے, اس نے کیوں صوبائی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی ہے, قومی اسمبلی میں چلے گیا, کیونکہ وہ مریم کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی سیاست اپنے دوراہے پہ ہے. یہ ماضی کا قصہ بننے جا رہے ہیں, یہ ماضی کا قصہ بن جائیں گے کہ تابوت میں کیلیں. یہ باتیں 2018 میں لوگوں نے کی ہیں, تجزیہ ہم سنتے رہے, دوبارہ آ گیا نواز شریف. اب 2024 میں ثابت ہو گیا کہ یہ پنجاب ان کے لیے تابوت بن گیا. یہاں سے اگر ایمانداری سے انہیں سیٹیں دی جائے نا, ایمانداری سے, ہاں, تو یہ 25 سے 30 سیٹیں ہیں ان کی. ٹھیک ہے, قومی اسمبلی کی. ہاں, صوبائی کی 40 سے 50 ہیں, تو تابوت میں کیلیں تو لگا دی. اب یہ انہیں وزیر اعظم بنا کے اور اسے وزیر اعلیٰ بنا کے اپنے تابوت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے. پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے, انہوں نے کیا گیم کی ہے؟ پیپلز پارٹی از دی موسٹ بینیفیشری آف دس سسٹم. انجوائے کیا انہوں نے. میں کہتا ہوں زرداری صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا, آپ کو؟ جی, جیل میں میں ان سے ملنے گیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے میں کوئی اگر زیادتی کسی ہمارے ساتھ ہو جائے نا تو ہم کئی نسلیں خاموش رہتے ہیں, پھر ہم کئی نسلوں بعد بدلہ لیتے ہیں, تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ذرا جلدی کر دی بدلہ لینے میں. تو زرداری اس چیز کا نام ہے. زرداری نہیں بھولا میاں صاحب کی بہت ساری چیزیں, 10 سال جیل میں رہے, زبان کٹوائی تھی زرداری صاحب نے نواز شریف کی جیل کے اندر ہی, تو وہ کیوں بھولیں گے. ٹھیک ہے, وہ مزے لے رہے ہیں. رسوا نواز شریف ہو گئے, 17 مہینے کی رسوائی شہباز شریف کے کھاتے پڑ گئی, اس الیکشن کی رسوائی نواز شریف کے کھاتے پڑ گئی. سندھ انہیں پوری طرح مل گیا. وفاق میں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ نواز شریف کو بلیک میل کر کے صدر بھی بن جائیں, اسپیکر بھی بن جائیں, چیئرمین سینٹ بھی بن جائیں, وہ گورنر بھی وہ عہدے رکھ لیں جو 5 سال پورے چلیں گے. نواز شریف صاحب کی حکومت 6 مہینے بعد ختم ہو جائے, ان سے کہو چلو جی آپ نکلو. بلاول صاحب خوش ہیں زرداری صاحب سے؟ بلاول بیچارے کی کیا حیثیت ہے یار, وہ تو کہتا تھا کہ میں یہاں پہ نواز شریف کا ہاسپٹل بنواؤں گا, اور پتہ نہیں بیچارہ کیا کیا. نواز شریف ضیاء الحق کی روحانی اولاد ہیں,
تو وہ बेचारा बच्चा है, उसका क्या है, मुझे वो मेरा भांजा है, मैं उसे भांजा कहता हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा कमेंट नहीं करता. अच्छा सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब की वापसी कैसे मुमकिन है और कब तक वापस आएंगे? वो जब चाहेगा तब वापस आ जाएगा. डील करके? डील करनी होती तो अब कर लेता ना. उसको कह रहे हैं कि हुकूमत ले ले, उसको कह रहे हैं ये कर ले, वो नहीं करेगा डील. इमरान खान अपनी शराइत पे बाहर निकलेगा. इमरान खान वो आदमी नहीं है जो किसी के आगे झुक जाए. वो मर जाएगा, झुकेगा नहीं. और उसकी इस अना और खुदी का कौम ने तोहफा दिया उसे 8 फरवरी को. इमरान खान से डील करने के लिए इमरान खान के लेवल का होना पड़ेगा. और एक बंदा ऐसा नहीं है जो इमरान खान के लेवल का हो. इमरान खान इनकी सोच से बाहर का आदमी है. अल्लाह कहता है मैं जब किसी को इज्जत दे रहा हूं ना, जो उसके रास्ते में आता है मैं उसे रुसवा कर देता हूं. अल्लाह इमरान खान को इज्जत दे रहा है. उसके रास्ते में जो आएगा रुसवा हो जाएगा. इमरान खान वापस आएगा. वो नेल्सन मंडेला की से ताकतवर होगा. वो इमाम खुमैनी से ज्यादा ताकतवर बन के बाहर निकलेगा. और वो पाकिस्तान की काया पलटेगा. ये मेरी बात लिख लें. ये मैं जज्बात में नहीं कह रहा. मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की काया पलटेगा और इमरान खान पलटेगा. तो सर जो सजाएं हुई हैं वो कहाँ जाएंगी? क्यों वो सजाएं हुई हैं? तो जिन अदालतों ने सजाएं दी हैं वो अपनी करेक्शन कर लेंगे. जो इद्दत वाला इशू है वो तो इनके गले पड़ गया. इमरान खान को दी हुई सजाएं उसके हक में चली गई. इलेक्शन से पहले जितनी सजा क्यों नहीं दे रहे? अब केसेस की समाअत हो रही. कल 5 केसेस की समाअत मुलतवी की है आपने. कल आपने हलीम आदिल शेख की जमानत ले ली 9 मई में. ठीक है. आज आपने उमर अयूब की जमानत ले ली 24 केसेस में. तो क्यों ले ली? अदालतों को एकदम क्या हुआ है? ये छोड़ दे पाकिस्तान की अदालतें. पाकिस्तान की अदालतें तो ताकतवर के कोठे पे रक्स करने वाली तवाइफें और कुछ नहीं है. तो सर पाकिस्तान के हालात कैसे बदलेंगे? आखिरी सवाल यही है कि पाकिस्तान की आवाम को कब रिलीफ मिलेगा? अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है. मेरा यकीन है ये मुल्क गो ये तकलीफ दे बात है जो मैं कह रहा हूँ. मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कहते हुए कि हमने अपने अमाल की वजह से और लोगों का मैंडेट ना मानने की वजह से और जमहूरियत को तस्लीम ना करने की वजह से ये मुल्क आधा गवा दिया है. अब आधा मुल्क एक दहाने पे खड़ा है. इस टाइम केपी के मुकम्मल तौर पे लाइन ऑर्डर का मसला है. बलूचिस्तान में मुकम्मल लाइन ऑर्डर का मसला है. सिंध में जीडीए ने बैंड खड़का दिया है. पंजाब में पीटीआई एहतजाज करने निकल रही है. तो ये बड़े खौफनाक सीन है. बेहतर ये होगा कि हम ये समझ लें, माजी से कुछ सबक सीख लें और हम अवामी मैंडेट का एहतराम करें. डुले वेरा दा कुछ नहीं बिगड़ेगा. अल्लाह बेहतर कर देगा. अगर हमने मैंडेट को तस्लीम कर लिया और लोगों को उनके मैंडेट के मुताबिक इज्जत दे दी तो कोई वजह नहीं पाकिस्तान सरवाइव ना कर सके. इंशाल्लाह करेगा. जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है. इनके ये कहना है कि पाकिस्तान के अवाम का जो वोट है, अगर आप उसकी इज़्ज़त करें तो पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सकता है. पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं. तो नाज़रीन देखते रहिए न्यूज़ 1. अल्लाह हाफिज़.